السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ذا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل حل معقول کا انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ امت خضرا کی جانب دولت کر حضور آقائے مامدار مدینہ کے تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار جناب رحمت مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کی بارگاہ میں تسمنا مدینہ و سلام کرنا پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عاجل الجود والکرم وعلیہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھی جو اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجيب عن جميع الأخطاء والعافات وتقضينا من عاجل الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك للدرجات وتبلغنا بها من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ رسول برکت کے لیے مدعو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم على سيدنا محمد الذي حلو الوطن فعلت له وتقدر الحوادث ومعرض الوغال ووصل الحوادث ويستصير من بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بيد كل معاد عندك يا الله يا الله يا الله۔ حضرت سیدنا حود علیہ السلام کا ذکر شروع ہے۔ اس سے قبل ہم نے سماعت کیا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو تبدیل فرماتا ہے، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ حکومتوں کو بدلتا ہے، کس طرح اللہ اپنی کاموں کی تدبیر فرماتا ہے۔ قوم عاد نے جب حضرت سیدنا حود نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعوت کو قبول نہ کیا اور آپ کو جھٹلایا، آپ نے ہر اعتبار سے قوم کو سمجھایا، ان کے سامنے مضبوط دلائل رکھے، انہیں بتایا کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے اور ساری کائنات کو وہی ایک اکیلا چلانے والا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا سانجی نہیں، کوئی اس کا دوجا نہیں، وہ تنہا ہے، وہ ایک ہے، وہ لا شریک ہے، اور جن بتوں کو تم پوجتے ہو، جنہیں تم معبود الہ اور خدا سمجھتے ہو، یہ اپنے آپ میں کوئی طاقت نہیں رکھتے ہیں، ان میں کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قدرت نہیں ہے، تمام طاقت، تمام قدرت، تمام اختیار صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور جو تم مجھے کہہ رہے ہو کہ تمہارے بت مجھے نقصان پہنچائیں گے، تو میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ تم اور تمہارے سارے بت مل کر میرا جو چاہے کر لو، لیکن مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ تم میرا بال بھی بیکار نہیں کر سکتے۔ غرض کے ہر اعتبار سے آپ نے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، مضبوط سے مضبوط دلائل ان کے سامنے رکھے، لیکن آخر قوم چونکہ گمراہی کے غار میں پڑی ہوئی تھی۔ اب آپ نے فیصلہ پر انداز میں قوم سے جو الفاظ کہے، قرآن نے اسے نقل کیا، انی اخاف علیکم، آپ نے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں پر ڈر ہے، خوف ہے، اس بات کا، عذاب یوم عظیم، کہ تم پر ایک بڑا عذاب آئے گا۔ میں ڈرتا ہوں اس بات سے، مجھے اندیشہ ہے، یا چونکہ انبیاء علیہ السلام کے معاملات یقینی ہوتے ہیں، وہ ظنی بھی نہیں بلکہ یقینی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو کہتے ہیں وہی الہی کی بنیاد پر کہتے ہیں، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہے نا، کہ یہ اپنے نفس سے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، بلکہ وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ تو گویا کہ آپ کی زبان سے یہ کلمات ادا ہوئے، آپ نے کہا کہ مجھے تم لوگوں پر ڈر ہے، خوف ہے کہ ایک بہت بڑا عذاب تم پر آنے والا ہے، یوم عذاب عظیم، یعنی کہ ایک جو ہے تو عذاب یوم عظیم، ایک بڑے عذاب کا مجھے تم پر خوف ہے، اندیشہ ہے، اس لیے کہ میں نے تمہارے سامنے مضبوط سے مضبوط دلائل رکھے، میں نے تمہارے سامنے تمام چیزوں کو واضح طور پر روشن کر دیا، اس کے باوجود بھی تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کھا کر بھی ناشکری کر رہے ہو، رب العالمین کی نعمتوں میں پرورش پانے کے باوجود بھی اس کے دشمنوں کو اپنا معبود اور الہ تصور کیے ہوئے ہو۔ لہٰذا جس طرح سے کفران نعمت اپنے ساتھ
عذاب کو لے کر کے آتا ہے تو شکرانی نعمت اپنے ساتھ اللہ کی عظیم نعمتوں کو لے کر کے آتی ہے۔ جب اللہ کے بندے اللہ کی نعمتوں کا مذاق اڑائے یا اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے تو پھر وہ بڑی بڑی مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اور بھی زیادہ نعمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اب جب آپ نے یہ فیصلہ کن انداز میں یہ بات کہہ دی تب قوم نے جواب دیا، قالوا، انہوں نے ہود علیہ السلام سے کہا، سواء علینا، ہمارے لیے برابر ہے، ہمارے لیے تو یکساں ہے، او ازقا، نصیحت کرو، ام لم تکن من الواعظین، یا تم ہم کو نصیحت نہ کرو، ہمارے لیے تو برابر ہے، ہمارے لیے تو یکساں ہے، تم ہمیں کتنا ہی سمجھاؤ، تم ہمیں نصیحت کرو یا آج کے بعد کرنا چھوڑ دو، ہم تو جیسے ہے ویسے ہی رہنے والے ہیں، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم تمہارے خدا پر ایمان نہیں لانے والے، تم جس توحید کی طرف، تم جس رسالت کی طرف، تم جس دین کی طرف، تم جس خدا کی طرف ہم کو بلا رہے ہو، جس شریعت کی دعوت دے رہے ہو، ہم اس کو ہرگز قبول نہیں کرنے والے، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو اسی دین پر پایا ہے تو ہم تو ویسا ہی کریں گے، ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے، تم کتنا ہی کرو، ہمارے لیے برابر ہے، یکساں ہے۔ تو وہ لوگ یا وہ قومیں کہ جن کی قسمت میں کفر ہوتا ہے تو آخر میں وہ یہی جواب دی جائے، جیسے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی پارہ میں اس بات کو سورہ بقرہ میں واضح انداز میں بیان کیا، پہلے ہی رکوع کے اختتام کے قریب یہ آتا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کیا محبوب آپ انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لانے والے، ان کے لیے یکساں ہے، برابر ہے۔ جب حضور نبی علیہ السلام لوگوں کو تبلیغ فرماتے اور لوگ ایمان نہیں لاتے، سرکار علیہ السلام کے قلب نازلی پر بڑی تکلیف ہوتی کہ میں نے اتنی محنت کی، اتنی تبلیغ کی، لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو اللہ نے محبوب کو تسلی دی اور فرمایا کہ حبیب آپ غم نہ کریں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے، ان کے لیے یکساں ہے، ایک ایسی بات ہے، آپ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، کیونکہ کبھی یوں ہوتا کہ کوئی کافر جب مر جاتا تو سرکار علیہ السلام کو یہ رنج ہوتا، یہ افسوس ہوتا کہ کاش یہ مسلمان ہو کر کے مرتا، کاش یہ ایمان لا کر کے اس کا انتقال ہوتا، تو اللہ نے فرمایا محبوب اگر آپ اسے کتنی ہی نصیحت کرتے یا آپ نصیحت نہ بھی کرتے تب بھی یہ ایمان نہیں لانے والے، کیونکہ ان کی قسمت میں کفر ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، تو جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے، کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر اور ان کے کانوں پر گھٹا توپ ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے، بڑا عذاب پھر اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ وہ لوگ جو دنیا میں حق کو دیکھ کر بھی اندھے بن جاتے ہیں، وہ لوگ جو حق کو دیکھ کر بھی سن کر بھی بہرے بن جاتے ہیں، وہ لوگ جو ظلم ہوتے ہوئے بھی خاموش رہ جاتے ہیں، تو ایسوں کے لیے پھر اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے، حق تمہارے سامنے پھر بھی قبول نہیں کرتے، پھر بھی اس کو تم نہیں مانتے ہو، تو پھر ایسے ہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگائی، کفر ان کی قسمت میں رچ اور بس چکا ہے۔ اب یہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ جب کفر ان کی قسمت میں ہے تو پھر تبلیغ کرنے کا کیا فائدہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تبلیغ کرنا انبیاء علیہ السلام کے فرائض سے، ان کا کام یہ ہے کہ اپنے فرض کو ادا کرے، کوئی ایمان لائے یا نہ لائے، اس لیے کہ آپ کا کام اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، ہر واعظ و نصیحت کرنے والے کا کام پیغام الہی کو بندگان خدا تک پہنچا دینا ہے، اب کوئی اس پر عمل کرے یا نہ کرے یہ اس کا معاملہ ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے، کل قیامت میں وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ مجھ تک تیری دعوت نہیں پہنچی،
کوئی کافر کل اٹھ کر نہیں کہہ سکتا کہ تیرے نبی نے ہمیں دین کی تبلیغ نہیں فرمائی۔ اگر وہ ہم تک آتے اور ہمیں دین کی بات بتاتے تو شاید ہم اسلام قبول کر لیتے، شاید ہم ایمان قبول کر لیتے۔ اسی لیے علماء، واعظین اور ناصحین کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ قوم کو وقتاً فوقتاً تبلیغ کرتے رہے۔ اب اگر قوم نہ سمجھے، قوم نہ مانے تو کل قوم خود اپنا جواب دے گی، لیکن علماء بڑی ذمہ ہوں گے، اے مولا ہم نے منبر رسول سے فلاں فلاں چیزوں کا اعلان کر دیا تھا، ہم نے حق کو واضح کر دیا تھا، ہم نے بتا دیا تھا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس لیے اب کوئی ان کا دامن نہیں پکڑ سکتا۔ تو اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ تبلیغ کرتا رہے، لوگوں کو بتا دے تاکہ کل وہ بری ذمہ رہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ جس کی قسمت میں کفر ہے، یہ کفر آیا کہاں سے؟ کفر آیا کہاں سے؟ تو اس کے علماء نے ایک بڑی باریک تفسیر لکھی ہے، بات آئی ہے تو آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت سیدنا آدم نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، ان سے بھی پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جب فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو لوگوں نے جواب دیا تھا قالوا بلا۔ تو جس نے خوش ہو کر کہا قالوا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے، اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اور جنہوں نے ناراض ہو کر کے کہا کہ ہاں وہ ہمارا رب ہے، تو ان کی قسمت میں کفر لکھ دیا گیا۔ اور ایک تفسیر علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا آدم نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا، ان کو بنایا، تخلیق فرمایا اور حکم دیا تمام فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتے آدم علیہ السلام کے لیے سجدے میں چلے گئے، لیکن شیطان اکڑ گیا، وہ کھڑا رہ گیا۔ تو جب وہ اکڑ گیا تو وہ کھڑ گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اخرج، نکل میری جنت سے، فإنک رجیم، تو مردود ہو گیا، اب تیری ضرورت نہیں رہی، تو نے میرے حکم کو ٹالا، میرے نبی کی تعظیم نہیں کی، تو پھر میری جنت سے بھی نکل جا۔ جب شیطان مردود قرار دے دیا گیا اور جنت سے ذلیل و رسوا کر کے نکالا گیا، فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ شیطان کھڑا ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناظرہ کر رہا ہے، اور رب تعالیٰ نے اس کو رجیم اور مردود قرار دے دیا ہے اور اسے اللہ نے جنت سے ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا ہے۔ تو فرشتوں نے خوشی میں دوسرا سجدہ کر دیا۔ فرشتوں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو توفیق بخشی، ہم نے شیطان کی طرح اکڑ نہیں گئے، ہم نے تیرا حکم مانا اور تو نے یہ توفیق بخشی۔ تو بولا تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے۔ فرشتوں نے خوشی میں سجدہ شکرانہ ادا کر دیا۔ پہلا جو سجدہ تھا وہ فرض تھا، اس لیے کہ خدا کا حکم تھا، وہ انہوں نے ادا کیا، لیکن جب شیطان مردود قرار دیا گیا تو فرشتوں نے خوشی میں دوسرا سجدہ، سجدہ شکرانے کا ادا کر دیا۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ عمل ہو رہا تھا، چونکہ اس وقت روحیں پیدا کی جا چکی تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا تو آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی روحوں کو بھی پیدا فرما دیا، اور وہ روحیں عالم ارواح میں اس منظر کو دیکھ رہی تھی تو وہ روحیں بھی سجدہ کر رہی تھی، کیونکہ انسان کی عادت ہے نا، وہ جب کسی کو دیکھتا ہے تو اس کی نقل کرتا ہے، تو نقل کرنا انسان کی اسی وقت سے فطرت بنی۔ اس نے دیکھا کہ فرشتے سجدہ کر رہے تو انہوں نے بھی سجدہ کر لیا، جب فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھائے تو روحوں نے بھی سجدے سے سر اٹھا لیا۔ تو اب یہاں علماء فرماتے ہیں کہ جس نے دونوں سجدے کیے، جس نے فرشتوں کو دیکھ کر دونوں سجدے کیے، وہ مومن ہے، وہ مومن ہی پیدا ہوں گے، وہ مسلمان ہی پیدا ہوں گے اور مسلمان ہی بنیں گے۔ انہوں نے دو سجدے کیے، اور وہ روح ہے کہ جنہوں نے پہلا سجدہ کیا لیکن دوسرا سجدہ نہیں کیا، تو یہ پیدا تو مسلمان ہوں گے کیونکہ پہلا سجدہ کیا ہے، تو پہلے اللہ ایمان کی دولت عطا کر دے گا، ایمان تو مل جائے گا، مسلمان تو پیدا ہوں گے لیکن خاتمہ کفر پر ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں آج بھی بہت سارے مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی کفر کر جاتے ہیں، شرک کر جاتے ہیں، ارتداد کر جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، اسلام سے نکل جاتے ہیں کلمہ پڑھ کر کے۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ پہلا سجدہ کیا دوسرا نہیں کیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جس نے پہلا سجدہ تو نہیں کیا لیکن دوسرا سجدہ کیا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو پیدا تو کافر ہوں گے لیکن بعد میں یہ ایمان لے کر کے آئے۔
پہلے یہ مشرک ہوں گے لیکن بعد میں اللہ ان کو توفیق بخشے گا، مرنے سے پہلے یہ ایمان لے کر کے آئیں گے۔ ہم وہ بھی دیکھ بہت سارے کافر ایمان لائے، حضور کے زمانے میں بھی ایمان لائے، اس وقت سے لاتے رہے، آج بھی لا رہے۔ حضور جلالیہ کی ذات کو دیکھ لیں، کتنے ان کو صرف دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ وہ ہے جو کفر تو پیدا ہوئے لیکن ان کا انتقال ایمان کی حالت میں ہوگا، اور وہ جنہوں نے دونوں سجدے نہیں کیے وہ پیدا بھی کافر ہوں گے اور مریں گے بھی کافر، کافر کے کافر پیدا ہوں گے اور کافر ہی مریں گے۔ تو یہ اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت سے یہ چیز کو پیدا کر دیا تھا، اس معاملے کو بنا دیا تھا کہ کون مومن ہوگا، کون کافر ہوگا، کون پہلے مومن بعد میں کافر، کون پہلے کافر اور بعد میں مومن بنے گا۔ تو یہ تو طے ہو چکا ہے، تقدیر الہی میں لکھا جا چکا ہے۔ انسان نے اس وقت روحوں نے جیسا عمل کیا تھا، اللہ نے ان کے عمل کے موافق ان کی تقدیر میں وہ بات لکھ دی۔ اسی لیے فرمایا ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، کہ وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، یعنی جنہوں نے وہاں پہلے سجدہ نہیں کیا ہے، جن کی قسمت میں یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ کافر ہی رہنے والے، تو اب انہیں کتنا ہی ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، انہیں سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ، انہیں نصیحت کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کا فریضہ ہے کہ وہ کام کرتے رہے۔ ہمارا کام ہے رب کی دعوت کو پہنچا دینا، قبول کرنا نہ کرنا یہ سامنے والے پر ہے، کیونکہ یہ انبیاء کی تعلیم امت کے لیے ہے۔ انبیاء تو غیب جانتے ہیں لیکن امت غیب نہیں جانتی، اس لیے امت کے سامنے یہ عمل رکھنا تھا کہ نبی غیب جانتے ہوئے بھی قوم کو تبلیغ کر رہے ہیں، قوم کو دعوت دے رہے ہیں۔ ہم تو نہیں جانتے کون مسلمان ہے، کون کافر ہوگا، کون کس کا خاتمہ کفر پر ہوگا، یہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ جو ہمارے سامنے شریعت ہے، وہ شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ جو تمہارے سامنے کلمہ پڑھے، جو تمہارے سامنے اسلام کے ارکان کرے اسے مسلمان مانو، جو کفر کے کام کرے، جو کفر بکے اسے کافر جانو۔ تو ہم تو شریعت کو دیکھتے ہیں، ہم لوگوں کا ظاہر دیکھیں گے اور ظاہر دیکھ کر فتویٰ دیا جائے گا، لیکن باطن پر ہماری نظر نہیں ہے۔ ہم تو باطن نہیں دیکھ رہے، کس کا خاتمہ کفر پر ہونا ہے، کس کا خاتمہ ایمان پر ہونا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانے۔ اس لیے ہمارا کام ہر ایک کو نصیحت کرنا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کو نصیحت کی، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے تو بالکل برابر ہے۔ پھر کیا کہا، ان ھذا، اور یہ جو تم ہمارے پاس لے کر کے آئے ہو نا، یہ تم ہم سے کہہ رہے ہو کہ ہم تمہاری دعوت کو قبول کر لیں، تمہاری لا الہ توحید کو قبول کر لیں، الا خلق الاولین، یہ نہیں مگر تم سے پہلے والوں کا طریقہ رہا ہے، پہلے لوگوں کا بھی یہی طریقہ رہا، ان کی بھی یہی عادتیں، یہی معاملات ان کے بھی رہے۔ تم جیسے پہلے بھی بہت آئے اور وہ اپنے آپ کو پیغمبر کہتے رہے، معاذ اللہ، وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، ہم نبی ہیں، ہم پیغمبر ہیں، اور وہ بھی جھوٹ بولتے تھے، باتوں کو گڑ گڑ کر کے بیان کرتے تھے۔ ہمارے باپ داداؤں کو کہا کرتے تھے کہ اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو پھر تم پر عذاب آ جائے گا، تم جو ہے تو تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے، تم نصف و نابود کر دیے جاؤ گے، تم صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، وہ لوگ بھی ایسی ہی تحریریں لکھ کر کے لاتے تھے، اپنی طرف سے باتیں گڑھ لیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے تحریریں لکھ کر کے لے آیا کرتے تھے۔ تو یہ اعتراض انہوں نے کیا، چونکہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہر نبی پر اللہ نے وحی اتارا، اکثر انبیاء کو اللہ نے کتاب جدیدہ عطا فرمائی ہے نا، اکثر کو صحیفے دیے گئے، لیکن 4 انبیاء ہیں جن پر اللہ نے مکمل کتاب اتاری، 4 مشہور کتابیں ہے نا، باقیوں پر صحیفے اترتے رہے، اور بعضوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تو ان کی طرف وہی تو اتارتا ہی رہا، انبیاء علیہ السلام کی طرف۔ تو چونکہ ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے لے کے آتے تھے، اپنی طرف سے گڑھ کر کے لے کر آتے تھے، اسی کا رد اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، بلکہ وہی کہتا ہوں جو مجھ کو وحی الہی کی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام امی ہے، امی ہونے کا ایک معنی سے پہلے بھی اس کے اوپر مکمل میں تقریر کر چکا، لیکن آج یہاں ایک بات آئی تو بتا دوں کہ سرکار علیہ السلام نے کسی دنیاوی انسان سے نہیں پڑھا، کسی دنیاوی انسان سے نہیں۔ اگر حضور قلم اٹھا لیتے تو پھر اعتراض بن جاتا۔ حضور نے اپنے ہاتھ میں قلم نہ لے کر امت پر احسان کیا، امت پر کرم کیا ہے۔ اگر سرکار قلم ہاتھ میں اٹھا لیتے تو کفار و مشرکین کہتے کہ قرآن ان کا لکھا ہوا ہے،
یہ اپنی طرف سے لکھ کر کے لائے ہیں، یہ اپنی طرف سے گڑھ کر کے لائے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے کبھی قلم نہیں اٹھایا، بلکہ جب وحی اترتی صحابہ کو جمع فرماتے اور ان کے سامنے حضور تلاوت کرتے اور صحابہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ سرکار اگر لکھ دیتے تو پھر قوم یہ کہتی، کفار مشرکین یہ کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا کر کے لے آئے، لیکن اللہ نے قوم کے سامنے مثال رکھی، دیکھ لو یہ کسی مکتب میں نہیں گئے، یہ کسی تعلیم میں نہیں گئے، یہ کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی حاکم کے سامنے، کسی استاد کے سامنے انہوں نے زانو یا ادب طے نہیں کیا ہے، لیکن باوجود اس کے اللہ نے کیسا علم عطا فرمایا، اللہ نے کیسا عالم ان کو بنایا ہے کہ خود فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوب کو سب کچھ عطا فرما دیا جو آپ نہیں جانتے، وہ سارا علم ہم نے آپ کو عطا فرما دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو غیب کی خبر نہیں، لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح کے بشر ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور معاذ اللہ جاہل ہے، حضور کو خبر نہیں ہے، حضور پڑھے لکھے نہیں ہے۔ ارے بے وقوفت، ان کو خبر ہی کیا ہے؟ اللہ قرآن میں ان کی قسم کھا رہا ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ اللہ فرماتا ہے قسم ہے قلم کی، نون کا معنی ہوتا ہے قلم، قسم ہے قلم کی۔ قلم کیا ہے؟ قلم وہ ہوتا ہے جس سے لکھا جاتا ہے۔ اب علماء اس کی تفسیر کرتے ہیں، علماء اس کی تشریح کرتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قلم سے کس کو مراد لیا؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ قلم سے مراد وہ قلم ہے جس کو اللہ نے ازل میں پیدا فرمایا۔ اب دیکھو یا تفسیر دیکھو، تفسیر سمجھو۔ اللہ نے سب سے پہلے اللہ نے قلم کو، حضور کو سب سے پہلے اللہ نے حضور کو پیدا فرمایا، لیکن جب لکھنے کی بات تو ساری کائنات حضور کے صدقے میں بنی ہے، حضور ہی کے صدقے میں اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا۔ اور اللہ نے قلم سے کہا اکتب، حدیث قدسی ہے، اللہ نے قلم سے کیا کہا؟ اکتب، لکھ۔ قلم نے کہا ما اکتب، میں کیا لکھوں؟ اب دیکھیے قلم ہے، پین جو ہوتی ہے نا، پین، قلم کس کو کہتے ہیں؟ پین کو کہتے ہیں نا قلم۔ اب اس کو بھی سمجھ ہے، اس کو بھی عقل ہے، آپ ایک پین لے لیجیے، اس کو کہ یہ لکھ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ چل، تو وہ قلم نہیں چلے گی، اس کو کیا سمجھ اور وہ کیا چلے؟ جب تک آپ اس کو پکڑ کر کے نہیں چلائیں گے، جب تک آپ اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر جس طرح سے نہیں گھمائیں گے، وہ قلم کچھ نہیں لکھ سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ نے قلم سے فرمایا اکتب، لکھ، تو قلم نے کہا ما اکتب، اے رب میں کیا لکھوں؟ تو رب نے فرمایا اکتب ما کان و ما یکون، لکھ جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، لکھ جو کچھ ہونے والا ہے۔ اب قلم کسی مدرسے میں نہیں گیا، قلم نے کسی کے پاس تعلیم حاصل نہیں کی، قلم کسی کے پاس پڑھا نہیں ہے، قلم ایک بے جان قسم کی چیز ہے، قلم کو سننے سمجھنے کی طاقت بظاہر تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے جب قلم سے کلام کیا تو قلم کو سننے کی طاقت بھی آ گئی، قلم میں سمجھنے کی طاقت بھی آ گئی، قلم میں چلنے کی طاقت بھی آ گئی، قلم کو بات بھی سمجھ آ گئی، قلم کے پاس علم بھی آ گیا۔ اب علماء فرماتے ہیں قلم اپنے آپ چلتا رہا اور پوری لوح محفوظ لکھ کر رکھا، پوری لوح محفوظ قلم نے لکھ دی۔ تو علماء فرماتے ہیں یہاں وہ قلم مراد ہے، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں مراد حضور کی ذات ہے، اس لیے کہ حضور اللہ کا قلم ہے، حضور اللہ کا قلم ہے، کیونکہ اللہ نے حضور سے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اگر حضور ہی نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ نے سب سے پہلے کسے پیدا فرمایا؟ تو حضور فرماتے ہیں جابر سن، تیرے رب نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کو نور کو پیدا فرمایا، اور حضور کے نور کے صدقے ساری کائنات کا وجود ہوا ہے۔ حضور ہی سے قلم بنا، حضور ہی سے لوح محفوظ بنی۔ اب سوچیے، اب سمجھیے، علماء فرماتے ہیں کہ وہ قلم کہ جس میں بظاہر سمجھنے کی طاقت نہیں تھی، لیکن اللہ نے اس قلم سے کہا اکتب، لکھ، تو اس قلم نے سوچنے کی، سمجھنے کی، لکھنے کی، چلنے کی ساری طاقت آ گئی، اس قلم میں علم بھی آ گیا۔ اب حضور علیہ السلام سے اللہ فرماتا اقرا باسم ربک الذی خلق، اور محبوب پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو جب اللہ نے قلم سے کہا کہ قلم لکھ، تو قلم چلنے بھی لگا، سمجھنے بھی لگا، اور پوری لوح محفوظ قلم نے لکھ کر کے رکھ دی۔ قلم کے پاس یہ علم کہاں سے آیا؟ تو اب وہی رب ہے اور مصطفیٰ سے کہہ رہا اقرا، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ تو جب پڑھانے والا رب ہے، پڑھنے والے مصطفیٰ ہے، اور پڑھائی جانے والی کتاب قرآن ہے، تو دنیا کی سب سے افضل کتاب، سب سے بڑی کتاب، سب سے افضل کتاب اللہ نے حضور کو پڑھا دی۔
تو حضور کتنے بڑے عالم ہو گئے، حضور کتنے بڑے عالم ہوں گے۔ ارے آج اس قرآن کو پڑھ کر کے لوگ علامہ کہلاتے ہیں، لوگ حافظ قرآن کہلاتے ہیں، حضور کی حدیثوں کو پڑھ کر کے لوگ شیخ الحدیث کہلاتے ہیں۔ پوچھو ان وہابیوں سے کہ حضور کی حدیثوں کو پڑھ کر تم اپنے نام کے آگے شیخ الحدیث لکھنے میں، شیخ التفسیر لکھنے میں فخر محسوس کرتے ہو اور کہتے ہو اسی نبی کو غیب کا علم نہیں، پھر کہتے ہو کہ نبی جاہل ہے، نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ کتنے جاہل قسم کے لوگ ہو کہ اسی نبی کے علم کو پڑھ کر کے تم لوگ اپنے آپ کو علامہ، مولانا، مفتی، عالم، حافظ، قاری کہلواتے ہو اور اسی نبی کے بارے میں کہتے ہو کہ معاذ اللہ یہ جاہل۔ تو سن لے حضور اللہ کا قلم ہے، اور اللہ نے حضور سے جب فرمایا کہ محبوب پڑھیے، محبوب، تو جب حضور نے پڑھنا شروع کیا تو اللہ نے اتنا پڑھایا، اتنا پڑھایا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، فرماتا ہے کہ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن پڑھایا اور انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور اتنا علم عطا فرمایا، اتنا علم عطا فرمایا کہ وہ علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، کہ محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا فرما دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر آپ کے رب کا بڑا بھاری فضل۔ اب اتنے علم کے باوجود مصطفیٰ کی عاجزی یہ ہے کہ مصطفیٰ نے قلم ہاتھ میں نہیں اٹھایا، امت پر احسان کر دیا، کیونکہ یہ خود جو ہے تو اللہ کے قلم۔ اب دیکھو قلم سے جب کوئی چیز لکھی جاتی، قلم ہی سے سب کچھ لکھا جاتا ہے، اور مصطفیٰ ہی سے سب کچھ ہے۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ مصطفیٰ سے اللہ نے سب کچھ لکھا ہے، سب کچھ مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے۔ اسی لیے تو جو تو مولانا رومی علامہ جامی اللہ علیہ جو لکھا ہے اس کے اندر غالباً علامہ بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، ہے نا، انہوں نے لکھا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، کہ یا رسول اللہ یہ دنیا اور آخرت آپ کی سخاوت میں سے ایک سخاوت ہے، اور لوح محفوظ اور قلم کا علم آپ کے علوم میں سے صرف ایک علم ہے۔ تو یہ ہے ہمارے اسلاف کا عقیدہ۔ تو بہرحال بات آئی کہ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام سے قوم نے کہا کہ تم سے پہلے بھی ایسے ہی لوگ آ کر کے بول گئے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہے، اور ہمارے باپ داداؤں کو ڈرایا کرتے تھے کہ اگر ہماری بات نہیں مانو گے، ہماری تبلیغ نہیں سنو گے تو پھر تم پر عذاب آنے والا ہے۔ لہٰذا ایسی بہت باتیں ہم پہلے ہی سن چکے ہیں، یہ تو تم وہی پہلے والوں کا طریقہ لے کر کے آئے ہو۔ لہٰذا جس طرح ہمارے باپ داداؤں پر کوئی عذاب نہیں آیا، وہ کھائے پیے اوڑے لپٹے اور زندگی گزار کر کے چلے گئے، بس ہمیں بھی اس دنیا میں آئے ہیں، ہم نے بھی کھانا پینا ہے، جیسے اپنی زندگی گزارنا ہے اور پھر یہاں سے چلے جائیں گے۔ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ، کہنے لگے کہ پھر ہمیں تو کوئی عذاب نہیں ہونے والا ہے، تم خود لکھ کر کے رکھ لو، یا تم خود یہ جان لو اور سمجھ لو کہ ہم پر کوئی عذاب نہیں آنے والا ہے، نہ ہی ہم عذاب دیے جائیں گے، اور یعنی جن اعمال و عادات کو ہم اپنا رہے ہیں اس پر ہم کو کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ فَقَذَّبُوهُ، پھر قوم عاد نے تکذیب کی، جھٹلایا اللہ کے نبی، تو کیا ہوا؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، تو ہم نے قوم عاد کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اسے نصف و نابود کر دیا۔ لہٰذا جب قوم نے ہود علیہ السلام کی نصیحت کو نہیں مانا، آپ کی تبلیغ کو نہیں مانا، آپ کے روشن دلائل سے انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیا کیا؟ اسے پھر تباہ و برباد کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا، اور بے شک اس میں نشانی ہے، اس میں عبرت ہے، کس کے لیے؟ جو دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ قوم عاد تباہ و برباد کر دی گئی۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، کہ قوم عاد کے اندر اکثر لوگ مومن نہیں تھے، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے، تو لہٰذا ان کا ذکر یا اللہ نے فرمایا۔ یہاں پر ایک چیز بیان کی گئی، خلق ہے نا، تو یہاں پر خلق کی دو قراتیں ہیں، ایک ہے خلق اور ایک ہے خلق۔ اب اگر اس کا پہلی صورت ہے نا، اگر خلق اس کا معنی مراد دیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اختلاط، یعنی جھوٹی گڑی ہوئی بات، اور دوسری صورت میں اطوار و عادات، یعنی اگر خلق لیا جائے تو اس کا معنی ہوگا عادات و اطوار۔ لہٰذا آیت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ پہلی صورت میں ہے نا، جب اس کا معنی خلق لیا جائے تو خلق کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، ہے نا، اور خلق کا معنی ہوتا ہے
عادت طور طریقہ ہے نا. تو پہلی صورت میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ تم جو دھمکیاں ہمیں دے رہے ہو اور یہ جو ہم کو ڈرا رہے ہو, ہم کو جو نصیحت کر رہے ہو, سمجھا رہے ہو کہ ہم تمہاری دعوت کو اگر قبول نہیں کریں گے تو ہم پر عذاب آ جائے گا, ہم پر آسمان پھٹ پڑے گا, ہم زمین میں دھسا دیے جائیں گے, ہم پر کوئی آندھی آ جائے گی, یا ہم پر جو ہے تو کوئی پانی کا طوفان لایا جائے گا اور ہم تباہ و برباد کر دیے جائیں گے, نصف نابود کر دیے جائیں گے, محض کس کو افتراء. یہ جھوٹی باتیں ہیں, یہ گڑی ہوئی باتیں, ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے. ہم سے پہلے بھی جو ہے تمہاری باپ دادا گزر گئے اور تمہاری طرح کے بہت لوگوں نے آ کر یہ دعوے کیے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں اور ہماری بات نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا, لیکن ان پر کوئی عذاب نہیں آیا. لہٰذا تم بے فکر ہو, ہم پر بھی کوئی عذاب نہیں آئے گا. لہٰذا جس طرح تمہارے قسم کے لوگ ہمارے باپ داداؤں کو باتیں گڑ گڑ کر کے سناتے تھے اور جھوٹے وعدے کرتے تھے کہ عذاب آئے گا عذاب آئے گا, لیکن جیسے ان پر عذاب نہیں آیا تو تم نے انہی کی روش اختیار کر رکھی ہے, تو تم بھی سن لو ہم پر کوئی عذاب نہیں آنے والا ہے. تم خود تو خشک مزاجی کے سبب اپنی زندگی کو یہاں دنیا میں برباد کر رہے ہو. تم دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو رہے ہو, خود نہ اچھا کھاتے ہو, پیتے ہو, نہ پہنتے ہو, خود خشک روٹی کھاتے ہو, سوکھی روٹی نمک سے کھا لیتے ہو, چند گھٹ پانی پی لیتے ہو اور ہم سے چاہتے ہو کہ ہم بھی جو ہے اسی طرح کریں, لیکن ہم دنیا کی ان نعمتوں سے کیوں منہ موڑیں. لہٰذا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز نہ ہو, تو ایسا نہیں ہو سکتا. اور ایک دوسری صورت اس کی یہ ہے, دوسرا معنی کہ جو یادگاریں بنانا اور شاندار مکانات تعمیر کرنا اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنا جیسا کہ ہمارے باپ دادا گزار کر کے چلے گئے, لہٰذا ہمارے باپ داداؤں کا یہ طریقہ رہا تو ہم بھی انہی کے طریقے پر عمل کرتے رہیں گے. اور جس طرح ان پر کوئی عذاب نہیں آیا, ہم پر بھی کوئی عذاب نہیں آنے والا ہے. تو لہٰذا ان لوگوں نے گویا کہ اس طرح سے ہود علیہ السلام سے بات. اب ان کی بے وقوفی کہی ہے کہ وہ عذاب کو نہیں سمجھے. آج کے قوم کا حال یہ ہے, آج کے لوگ بھی یہی سمجھتے ہم پر کوئی عذاب نہیں آنے والا. ایک چیز سمجھ لے کہ عذاب کافروں پر آتا ہے لیکن مومنوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے, مومنوں کو اس میں آزمایا جاتا ہے. آپ انبیاء علیہ السلام کی تواریخ کو پڑھ کر کے جب قوموں پر عذاب آیا تو وہ لوگ جو ایمان والے تھے انہیں بھی آزمائش سے گزرنا پڑا, انہیں بھی آزمائش سے سامنا کرنا پڑا. عذاب کافروں کے لیے ہوتا ہے لیکن مومنوں کی آزمائش ہوتی ہے. تو لہٰذا بہرحال میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا. آج کے دور کا مسلمان بھی یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ ہم پر تو کچھ نہیں مصیبت آنے والی, یا ہمارا کچھ نہیں بگڑنے والا, یا کچھ ہمارا نہیں ہونے والا. یاد رکھو اللہ کے عذاب کی جس طرح پیش ہوتی ہے, عذاب کیا ہوتا ہے؟ مصیبت, ایک ایسی بڑی مصیبت کہ جس کو ٹالا نہیں جا سکتا, جس سے بچنے کی کوئی تدبیر نہیں ہوتی ہے, کیونکہ عذاب انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں سے آ جاتا ہے. جب انبیاء قوم سے ناراض ہو جائے اور کہہ دے کہ میں نے اس قوم کو چھوڑ دیا, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر ایسی مصیبت اتارتا ہے کہ پھر وہ کبھی ٹل نہیں سکتی, کبھی ٹل نہیں سکتی. قوم ان کو دیکھ لے طوفان میں برباد کر دی گئی. اسی قوم کا ذکر جو چل رہا ہے آپ سنیں گے آگے کس طریقے سے آندھی میں اس قوم کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا. کوئی قوم زمین میں دھسا دی گئی, کوئی قوم جو ہے تو ان پر چیخ ایسی پھنکاری گئی, ایسی زبردست آواز آئی کہ ان کے کان کے پردے پھٹ کر کے رہ گئے, غرض کے طرح طرح کے عذاب آئے. لیکن یہ کرم ہے مصطفیٰ کا کہ جب تک مصطفیٰ ہم میں ہے اس قوم پر عذاب نہیں آ رہا. اس لیے کافر بچے ہوئے ایسی یاد فرمایا نجدی, اس نے تجھے مہلت دی کہ اس عالم میں کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ. یہ مصطفیٰ کا کرم ہے کہ پہلی امتوں کی طرح عذاب نہیں اترتا ہے. جس طرح پہلی امتیں بیک وقت ایک ساتھ ہلاک کر دی جاتی تھی, اس امت سے اللہ نے وہ عذاب اٹھا لیا, لیکن دیگر بڑی بڑی مصیبتیں رکھ دی ہے کہ ان مصیبتوں کا جب سامنا کرنا پڑتا ہے تو کافر تو وہیں پر ڈھیر ہو جاتا ہے, لیکن مومن کا امتحان ہوتا ہے کہ مومن کس طرح سے اب آزمائش کر کے یہاں سے نکلتا ہے. آج یہ جو حالات بن رہے ہیں, یہ جو معاملات ہو رہے ہیں, کفار یہ سمجھ رہے ہیں ہماری حکومت ہوگی, ہم جو چاہے وہ کر لیں گے, ہمیں کوئی روکنے والا نہیں. اور مسلمان یہ سمجھے ہوئے کہ یہ مصیبت ہم پر کیا آ گئی ہے, یہ کیا بلا ہم پر نازل ہوئی ہے. تو سمجھ لے کہ عذاب کے مختلف طریقے ہوتے ہیں, عذاب کی الگ الگ کیفیات ہوتی ہے. بعض مصیبتیں وہ ہوتی ہے آپ میں جب واقعہ آگے بڑھے گا تو آپ سنیں گے اس قوم پر جب عذاب آنا ہوا تو جب ایک
बादल छा गया तो कौम ने यह समझा था कि एक अच्छी बारिश होगी, हम तो खुशहाल कर दिए जाएंगे, हमारे खेत हरे भरे हो जाएंगे। लेकिन जब वो बादल फटा, ऐसी आंधी चली कि पूरी कौम तबाह कर दी गई। तो काफिर ये समझ रहे थे कि बादल आया है, बारिश बरसेंगी, खुशहाली होंगी, वो खुशी में मगन थे। लेकिन मोमिनीन जान रहे थे कि ये वक्ती तौर की जो है इनकी खुशी है, और जो है तो मोमिनीन की आजमाइश थी वहां पर कि तुम्हें किस तरीके से अल्लाह यहाँ से बचा कर निकालेगा, तुम्हारी हिफाजत अल्लाह कैसे फरमाएगा, वो वाकई आप आगे सुनेंगे। यहाँ पर भी समझ लीजिए, आज कुफार अगर ये समझ रहे हैं हमारी हुकूमत है, सब कुछ हमारे इख्तियार में है, सब कुछ हम जो चाहे वो कर सकते हैं, पूरा हमारा कब्जा व इख्तियार है, तो ये चंद दिनों की बात है, चंद दिनों की ये दुनिया है, चंद लम्हों का ये ख्याल उनका है। मोमिनीन अगर इस आजमाइश की मंजिल से गुजर रहे हैं, उन्हें सब्र करना चाहिए और अपने रब की हिकमतों पर, अपने रब की तदबीरों पर उन्हें कामिल यकीन रखना चाहिए कि जिस वक्त ये खुशी उनकी टूटेगी और जिस वक्त ये बादल छटेंगे तो उस वक्त वो अजाब उतरेगा और वो मामला होगा कि कुफार और मुशरिकीन तो निस्त व नाबूद किए जाएंगे, लेकिन अल्लाह ईमान वालों की हिफाजत फरमा ले। वो कादिर है, वो जो चाहे वो कर सकता है। तो लिहाजा वो तो ये समझे हुए थे। अब अजाब की मुख्तलिफ सूरतें होती, दुनिया के अंदर जो मुसीबतें आती है तो लोग समझते हैं कि ये मुसीबत क्यों आई। अब समझ ले, काफिर पर अगर मुसीबत उतरी है तो वो अल्लाह का अजाब, काफिर पर अगर मुसीबत उतरी है तो वो अल्लाह का अजाब है, लेकिन मोमिन पर उतरी है तो वो उसका इम्तिहान। अब कैफियतें कैसे बदलती है, दुनिया का अजाब क्या है, इंसान किसी ऐसी मुसीबत में मुब्तला कर दिया जाए, किसी ऐसी परेशानी में जिससे निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है, कभी तो नामुमकिन हो जाता है। आप मौत को देख लीजिए, मौत दुनिया की एक अटल सच्चाई है। लोग समझते हैं मैं मरना, जानते तो सब है मरना है, लेकिन वो समझते हैं मरना बड़ा आसान है। मौत की तकलीफ दुनिया की तकलीफ है, मौत की तकलीफ दुनिया का अजाब है, सकरात दुनिया का अजाब है। अगर काफिर पर सकरात आई तो समझ लो वो उसके लिए बड़ा दर्दनाक अजाब है। वही जानता है, मुर्दा ही जाने कब्र का हाल। एक मुहावरा मशहूर है कि मुर्दा ही जाने कब्र का हाल, मरने वाला ही जानता है वो किस तकलीफ से, किस अजियत से गुजर रहा है, किस हालत से गुजर रहा है। वो लोग बैठे हैं, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई बैठा है, कोई उसकी हालत को देख रहा है, कोई उस पर अफसोस कर रहा है, लेकिन उसकी तकलीफ को कोई महसूस नहीं कर सकता। जब मौत तारी होती है तो जब रूह खींची जाती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस तरह तकलीफ होती है जैसे कांटेदार दरख्तों पर एक रेशम का कपड़ा डालकर खींचा जाए पूरी ताकत से, तो एक एक रेशम अलग हो जाता है, एक एक धागा निकल जाता है। जब रूह खींची जाती है तो ऐसी तकलीफ होती है, सकरात इतनी सख्त होती है, काफिर के लिए अजाब होती है, लेकिन मोमिन के लिए इम्तिहान होता है। अगर मोमिन सब्र कर ले तो फिर उस फरमाया गया, उलमा फरमाते हैं कि ये दुनिया की तकलीफ है, ये दुनिया का इम्तिहान है। जो यहाँ से जो है तो इस इम्तिहान में कामयाब हो गया तो अगली मंजिल कब्र की आती। अब कब्र का अजाब होता है तो लेकिन वहां पर उसे बचा लिया जाता है। जो दुनिया के अजाब में मुब्तला हुआ, जो दुनिया की तकलीफ में मुब्तला हुआ, जो दुनिया में परेशान हाल रहा, जिसकी दुनिया बड़ी कमजोर तौर पर गुजरी, जो दुनिया के अंदर बड़ा गरीब रहा, मिस्कीन रहा, फकीर रहा, मरते वक्त भी अगरचे उसकी हालत गैर रही, तो गोया अल्लाह ने सारी मुसीबत उसे दुनिया में दे दी। और याद रखना, दुनिया की तकलीफ कब्र की तकलीफ से आसान है। कब्र की तकलीफ दुनिया की तकलीफ से कई गुना बढ़ी हुई है। सोचे कि जब दुनिया की तकलीफ, मैंने एक मिसाल दी सकरात, ये दुनिया की तकलीफ है। जब रूह कब्ज की जाती है तो जो तकलीफ होती है वो दुनिया की तकलीफ है, वो दुनिया का अजाब है। लेकिन जब इंसान कब्र में पहुंचता है, अगर काफिर है तो वहां पर भी अजाब होना है, लेकिन मोमिन है तो अल्लाह ने जब दुनिया में तकलीफ दे दी तो कब्र में पाक व साफ होकर के पहुंचेगा। उसे कब्र में कोई तकलीफ नहीं होगी, उसे कब्र का अजाब नहीं दिया जाएगा, उसे कब्र की मुसीबतों में मुब्तला नहीं किया जाएगा। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, कब्र पुकार कर कहती है मैं अंधेरे का घर हूँ, चिराग ले करके आना, मैं सांप बिच्छुओं का घर हूँ, इंतजाम करके चले आना। तो कब्र इस तरह दबाती है जैसे कि माँ अपने बेटे को, या जैसे कि कोई किसी को इस तरह दबाए कि पसलियां एक दूसरे में मिल जाती है। कब्र के दबाने का हाल जुदा जुदा होता है।
تو بہرحال میں اس کی بھی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بتانا اتنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی تکلیف آسان ہے قبر کی بنسبت، قبر کی تکلیف بڑی سخت ہے، جس کی روح سختی سے کھینچ لی گئی، جسے دنیا میں سکرات لگ گئی، اگر کافر ہے تو بھی عذاب ہے، قبر میں گیا تو بھی عذاب ہے، لیکن مومن ہے جب یہاں تکلیف دے دی گئی تو قبر میں تکلیف نہیں دی جائے گی، قبر میں اس کے لیے آسانی اللہ پیدا کر دے گا، لیکن جو دنیا میں اسے تکلیف نہیں ملی، بعض کہتے ہیں بڑے اچھے موت ہوگی، بڑے اچھے سے چلا گیا، لیکن اللہ ہی جانے اس کا حال کیا ہوگا۔ ممکن ہے کہ جب دنیا میں بچ گیا تو اب قبر میں پہنچا ہے، اب قبر کی منزل میں آیا ہے، اب قبر کہتی ہے آ میرے پاس، دنیا میں تو بڑا کر کے چلتا تھا، تو دنیا کے اندر بڑا کریم بنتا تھا، دنیا کے اندر تو اپنے رب کو بھولا ہوا تھا، دنیا میں تو زمین پر اکڑ کر کے چلتا تھا، لہٰذا آج تو میرے پاس آیا ہے، آج تو میرے پیٹ میں آیا ہے، مجھ پر تو بڑا تھرکتا تھا، بڑا ناچتا تھا، بڑا خوش ہوتا تھا، بڑا غرور اور گھمنڈ کرتا تھا، اپنے آپ کو کیا سے کیا سمجھتا تھا، اپنے سے کمتر اور کم ظرف کمزور لوگوں کو تو نہ جانے کیا سمجھتا تھا، آج تو میرے پیٹ میں آیا ہے، آج میں تجھے بتاؤں گی میں کیا ہوں، تو نے مجھ پر جتنے گناہ کیے ہیں آج تو میرے اندر آیا ہے، اب میں تجھے اپنا عذاب دکھاؤں گی، اپنی مصیبت دکھاؤں گی۔ جب قبر دباتی ہے اور جب قبر کے عذاب میں مردہ مبتلا کیا جاتا ہے تو اللہ اکبر، احادیث کو پڑھ کر کے دیکھے، قبر کے عذاب کو پڑھ کر کے دیکھے، روح انسان کی کانپ جاتی ہے کہ کتنا دردناک عذاب ہے، لیکن بعض ہوتے ہیں کہ وہاں بھی بچ کر نکل جائے۔ اب اگر کوئی وہاں سے بھی بچ کر نکل گیا تو پھر تیسری منزل آتی ہے محشر، تیسری منزل ہے حشر کی، اس کا عذاب اس سے زیادہ خطرناک ہونے والا، محشر کا عذاب قبر کے عذاب سے زیادہ سخت ہوگا، اس لیے کہ محشر کا دن، قبر میں تو اسے اس وقت تک سونا ہے جب تک قیامت نہیں آ جاتی، لیکن محشر کا دن جو 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، اور آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے ہر ایک انسان کو، ہر ایک جاندار کو اللہ جمع فرمائے گا۔ انسان تو انسان ہے، جانوروں کا بھی حساب ہوگا، چرندوں پرندوں کا بھی حساب ہوگا، یہاں تک کہ جنات وغیرہ کا بھی حساب ہوگا، تو جب تک حساب ہوتا رہے گا محشر کا عذاب بھی ہوتا رہے گا۔ ہر انسان جو ہے اس دن زمین جو ہے تانبے کی ہوگی، آسمان فولاد کا ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، انسان اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، اور اس طرح کی تکلیف ہوگی کہ جو ناقابل برداشت ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی، انسان بے چین ہوگا، بے قرار ہوگا، تکلیف میں، درد میں ادھر ادھر بھٹک رہا ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں رہے گا۔ تو جو یہاں بچا پھر وہاں پھنسے گا، لیکن جو وہاں سے بھی نکلا تو پھر جہنم کا عذاب جو بڑا دردناک ہے، جس کے بارے میں پھر فرمایا گیا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی گرفت بڑی سخت ہے، تیرے رب کا عذاب بڑا دردناک ہے۔ پھر جہنم کا عذاب، اللہ اکبر، پڑھ کر کے دیکھیں معراج کے واقعات کو کہ حضور نے جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو حضور نے فرماتے میں نے جہنم کو دیکھا ہے جو کہ عورتوں سے بھری ہوئی ہے، جو کہ ان لوگوں سے بھری ہوئی ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو غیبت کرتے ہیں، جو لوگوں کا حق مارتے ہیں، جو نمازوں کو چھوڑتے ہیں، جو برائیاں کرتے ہیں، ایسی سزائیں اللہ کے رسول نے بیان کی ہے کہ حدیث کو پڑھ کر کے پھر جہنم کا عذاب ہوگا، اور یہ وہ عذاب ہوگا کہ جہاں پھر آخر یہ ہوگا، اور یہاں سے پھر اگر وہ مومن ہے تو پھر پاک و صاف کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے، لیکن کافر اس کے لیے دنیا میں بھی عذاب، اس کے لیے قبر میں بھی عذاب، اس کے لیے محشر میں بھی عذاب، اور جہنم میں بھی عذاب۔ اس کے لیے تو عذاب ہی عذاب ہے کیونکہ وہ منکر ہے، اس نے رب کی توحید کا انکار کیا ہے، لیکن مومن کے لیے اللہ تدبیریں فرما دیتا، اگر نیک اعمال کیے، کچھ اچھے معاملات ہوئے تو یا تو دنیا میں ہو جائے گا، یا تو قبر میں پاک ہو جائے گا، یا محشر میں ہو جائے گا، اور وہاں بھی نہ ہوا تو پھر آگ ہے جو اس کو پاک کر دیں گی جلا کر۔ جب جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو جتنے اس کے گناہ ہوں گے وہ جل جائے گے، جھڑ جائے گے، ختم ہو جائے گا، جب پاک ہو جائے گا، کیونکہ آگ کا کام پاک کرنا ہے، آگ جلا کر کے پاک کرتی ہے۔ لوگ سمجھتے صرف پانی سے ہی پاکی حاصل ہوتی ہے، لیکن آگ کا بھی کام ہوتا ہے کہ وہ پاک کرتی ہے۔ لہٰذا حکماء فرماتے ہیں کہ انسان کو سب سے بہتر شے جو عطا ہوئی وہ عقل ہے، جو اسے برائیوں سے روک لیتی ہے، اور وہ نہ ہو تو حیا ہے، شرم ہے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو خوف خدا ہے کہ کم از کم انسان خوف کے سبب سے گناہ کرنے سے رک جاتا ہے، یہ نہ ہو تو مال اس کے جملہ عیوب کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اگر انسان کے پاس مال ہے ہوتا ہے، آپ دیکھو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ہے نا،
ان کے عیب ڈھک جاتے ہیں. کیوں؟ مال والا ہے، پیسے والا ہے، سیٹ ہے، کوئی اس کی برائی نہیں کرے گا. لیکن کسی غریب سے چھوٹی سی غلطی ہوگی نا، سارے شہر میں ڈھنڈورا پیٹا جائے. تو فرمایا گیا، حکمہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اگر مال ہو تو چلو اس کا مال اس کے عیب کو ڈھانپ لیتا ہے، اور یہ بھی نہ ہو تو جلانے والی آگ ہے جو اسے جلائے گی. پھر یہ آگ ہے جو اس کو جلائے گی اور اسے جلا کر کے ایسا کر دے گی کہ پھر بندگان خدا کو آرام ملے گا. اور یہ ایسے جیسے زمین پر کانٹے بچھے ہو تو انہیں زمین سے ہٹانا یا جلانا پڑتا ہے تاکہ زمین صاف ستھری ہو جائے اور پھر سے کام کے لائق ہو جائے. تو انسان کو جہنم میں ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پاک و صاف ہو کر کے جب وہاں سے نکلے گا. حدیث پاک میں کہ اللہ کے رسول سلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ جب سب لوگ جنتی جنت میں جہنم میں چلے جائیں گے تو پھر حضور علیہ السلام پھر ایک سجدہ کریں گے. اللہ فرمائے گا محبوب سجدے سے سر اٹھاؤ، مانگو عطا کیا جائے گا. حضور فرمائیں گے الہ العالمین میرے وہ امتی جو ایمان والے ہیں اور جہنم میں چلے گئے ہیں، مولا انہیں جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما. تو اللہ فرمائے گا محبوب سجدے سے سر اٹھائیے، اور جس کے سینے میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیجیے. تو اس طرح پھر مومن اور کافر ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائے گے. جہنمی ہمیشہ کے لیے جہنم میں، جنتی ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائے گی. اور موت کو میلے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا. اب اللہ فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون. کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ جنت والے اور جہنم والے برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں ہو سکتے، بلکہ جنت والے کامیاب. وہ لوگ جو جنت میں پہنچے وہ کامیاب ہے. تو جنت میں جانا ہے تو جنتیوں کے اعمال، جنت میں جانا چاہتے ہو تو وہ عمل کرو کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو، میدان جو تو قبر میں بھی کامیاب ہو، حشر میں بھی کامیاب ہو، اور پھر جو تو خدا کی جنت میں بھی داخل ہو جائے. وہ کام کرو، وہ اعمال کرو کہ تمہاری دنیا بھی روشن ہو، تمہاری قبر بھی روشن ہو، تمہارا محشر بھی روشن ہو، اور آخر میں اللہ تمہیں بے حساب جنت میں داخل فرمائے. تو دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو ایسے نیک اعمال کی جو ہے تو توفیق عطا فرمائے. حضرات چونکہ نماز کے مسائل کا سلسلہ شروع تھا، خطبہ سے متعلق چند مسائل میں نے بیان کیے تھے، آج بھی چند مسائل ہے تو سماعت کر لیں. خطبہ جمعہ سے متعلق یہ کہ جب خطبہ ہو رہا ہو تو سننے والے کو ایک گھونٹ پانی پینا بھی حرام ہے. جب خطبہ شروع ہو جائے، اور علماء فرماتے ہیں کہ خطبہ کے احکام کب سے شروع ہو جاتے ہیں؟ جب امام اٹھ کر منبر پر چلا گیا وہیں سے خطبہ کے احکام شروع ہو جائیں. تو فرماتے ہیں کہ خطبہ ہو رہا ہو تب اسے سننے والے پر بات فرض ہے کہ خطبہ کو خاموش سنے. ایک گھونٹ پانی پینا بھی حرام، اور کسی طرف گردن پھیر کر دیکھنا بھی حرام. خطبہ کے دوران گردن گھمانا بھی حرام ہے، اور خطبہ کے وقت سلام کا جواب دینا بھی حرام. اگر کسی نے سلام کر دیا وہ تو گنہگار ہوا ہی ہوا، اگر کوئی جواب دے گا تو وہ بھی گنہگار، وہ بھی حرام کا مرتکب ہوگا. اور جمعہ کے دن خطبہ کے وقت خطیب کے سامنے جو اذان ہوتی ہے تب اس اذان کا جواب یا دعا صرف دل سے کرے، زبان سے کوئی لفظ ادا نہ کرے. جو خطبے کی اذان ہوتی ہے تو اس وقت اس اذان کا جواب زبان سے نہ دل سے. دعا بھی کرنی ہے تو دل میں کر لے، زبان سے نہ کرے. مسائل کو ذہن میں رکھے. دوران گفتگو کی غلطی توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.